نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے چپ رہنا ہے بالکل, ٹھیک ہے, بولتے نہیں, بالکل چپ رہنا ہے. جب کوئی چیز آئے گی سبحان اللہ کہنے کی, یا جب کوئی چیز آئے گی دوسری سبحان اللہ کہنے کی, اللہ اکبر کہنے کی, یہ ساری چیزیں خود بخود ہی آپ کو پھر پتہ لگ جائے گا. لو میں اب بات شروع کرنے لگا. جناب حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں اپنی دوسری سہیلیوں کے ساتھ ہم مکہ معظمہ میں آئے, لیکن میری جو تھی نا گدی سفید گدی تھی, بولو, میں کہہ رہا ہوں بولو, سفید گدی تھی, اور ساتھ ہی ایک اونٹنی بھی تھی. لیکن ان یہ دونوں بالکل یعنی پتلی دبلی, 2 قدم آگے چلتی تھی تو 3 کی پیچھے جاتی تھی. یہ حالات تھے ان کے. کہتے میری دوسری سہیلیاں بھی کہنے لگی کہ اس نے ہمیں کیا کر رہا, لو اس کی نہ اونٹنی چلتی ہے نہ گدی چلتی ہے, تو یہ تو کیا کہ بڑا مسئلہ خراب ہوگا. کہتے چلتے چلتے نا ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے. اب ہم نے اپنا باہر اپنے خیمے جو بھی تھے, خیمے تھے یا جو بھی تھا, ہم نے وہاں اپنا ایک شہر آباد کیا. اور اب ہم سب لوگ اپنے اپنے بچے لینے کے لیے پورے شہر میں ہم لوگ پھرنے لگ گئے. لیکن جب ہم لوگ سارے کے سارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے نا, ساری کہتی ہوتی تھی یہاں بچہ ہے لیکن بچے کا باپ نہیں, بچے کا باپ نہیں. آگے چلو ہمیں یہاں سے کیا ملے گا. ہم ساری لوگ آگے چل جاتے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف بس اشارہ کرتے تھے اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے کہ باپ ہوتا تو ہمیں کچھ دیتا. یہ لوگ جتنی بھی آتی تھی نا, اچھا یہ کون سا گاؤں تھا بولو, اور نہیں سعدیہ کی بات کر رہا ہوں, کون سا چک تھا, کریا بنو سعد, بولو سارے بولو, کریا بنو سعد. تمہیں یہ باتیں کسی نے نہیں بتائی ہوں گی. کریا بنو, وہاں کی ساری عورتیں تھیں. میں نے گنا ہے کہ عورتیں کتنی تھیں, 10 عورتیں تھیں. بولو کتنی تھی, 10 عورتیں تھیں. میری دوسری سہیلیاں چل پھر کے آگے پیچھے انہوں نے بچے لے لیے, اور میں اچھا حضرت حلیمہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. اس کا بھی یہی اعتراض تھا کہ باپ نہیں ہے, ماں کیا دے گی. ان کا تو ایک پیشہ تھا. کہ جب میری دوسری سہیلیاں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں تو رہ گئی, وہ ساری کی ساری چل پڑی واپس اپنے گاؤں میں. اب حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے خامند کو کہا, خامند کا نام کیا تھا, حارث. بولو خامند کا نام کیا تھا, حارث. ہم دونوں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا ہمیں تو کوئی بچہ نہیں ملے گا, اور آپ یہ بھی دیکھیں
کہ اگر بغیر بچے کے ہم اپنے گاؤں میں گئے تو ہماری عزت کیا رہے گی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اچھا ابھی میں تو اس کا ذمہ دار نہیں. دیکھو میں میری بات سن لو. اچھا اس کا بھی یہی کام ہوگا یار. میں نے آخر میں بھی تو مسجد میں رہتا ہوں نا. میں نے وہاں دو وہ رکھے ہوئے, ایک اس طرف ایک اس طرف. اس طرف بھی ہوتا ہے اس طرف بھی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب میں نے اس کو بار بار اس طرح کرنا ہے اور تم نے کہنا ہے کہ اچھا چلو چھوڑ دیں یہاں بات. عورتوں کو یہاں کوئی جگہ نہیں ہے اندر. ہاں اچھا بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں. اگر کہتے ہو تو میں کیا کہ گھر چلا جاتا ہوں, میں ذمہ دار نہیں. اچھا گزارش یہ حلیمہ کہتی ہیں اپنے خامن کو کہ اگر ہم لوگ اسی طرح واپس چلے گئے, مسئلے دو تھے. ایک تو یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ ان کو بچہ نہیں ملا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ہماری گلی ہے, یہ جو ہماری اونٹنی ہے, اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ان کے لیے تو نہ دانا نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں. یہ کیسی جائیں گی واپس؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ جناب حضرت حلیمہ کا گاؤں مکہ معظمہ سے کتنی دور تھا؟ پینسٹھ کلومیٹر. بولو. لیکن اب سڑکیں بن گئی ہیں. اب میرا خیال ہے کوئی 90-95 بس اس کے قریب ہے. کریا بنو سعد بالکل اتنا ایک اعلیٰ قبیلہ تھا کہ وہاں کی زبان پورے عرب میں مشہور تھی. اس لیے لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجا کرتے تھے, وہاں رہ کے وہ عربی زبان صحیح سیکھ سکتے تھے. اب یہ دونوں میاں بیوی بات کر رہے ہیں. حلیمہ کہتی بچہ تو میرے سامنے بھی پیش ہوا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں لینا. اب کیا کریں؟ دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. تو حارث کہتا ہے ایسے کر اس بچے کو لے لے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کوئی خیر پیدا کر دے. صبح صبح حلیمہ اٹھی اپنے خیمے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے نا ٹک ٹک کی. انہوں نے کون بول لی آگے سے؟ حضرت ام حلیمہ ام ایمن. بولو ام ایمن. وہ گئی, جا کے دروازہ کھولا تو آگے ایک دائی کھڑی ہوئی تھی. یہ دائیاں پہلے بھی آئی لیکن سب نے یہی کہا کہ لڑکے کا باپ نہیں ہے. یہاں سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس کی جو امی ہے وہ ہمیں کیا دے دیں گی؟ اب آئی حلیمہ, دروازہ کھینچتا ہے, ام ایمن نکلی اور انہوں نے کہا جا اپنی سیدہ کو اطلاع کر ایک دائی آئی ہے. میں اگر شیعوں کی بات کروں تمہیں سب کو رونا چاہیے کہ رسول اس لیے کسی دائی کے ساتھ نہیں گئے کہ آپ کا باپ نہیں ہے اور تمہیں ان چیزوں کو پتہ نہیں ہے, تم نہیں جانتے ہو ان چیزوں کو.
اب جب حضرت آمنہ نے یہ سنا کہ دائی آئی ہے، یا اللہ اس سے پہلے دائیاں کہاں گئی تھی؟ صرف مسئلہ یہ تھا کہ ان کا باپ نہیں تھا. اور اب جب جناب آمنہ نے یہ سنا کہ دائی آئی ہے، انہوں نے کہا جلدی بلا لو، جلدی بلا لو. ام ایمن گئی پیچھے، ان کو لے کے آ گئی. کیا میں بات کروں، کیا بات کروں؟ اس نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دنگ رہ گئی. ایسا تو میں نے بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں. تو آپ کہتی ہیں کہ میں بچہ لینے آئی ہوں. تو میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو جناب آمنہ کہتی اب لے لیں، اس کو لے لیں، لیکن میری ایک بات سن لیں. اعوذہ باللہ من زلالی من شر ما مر علی الجبال. میں اس بچے کو تیرے سپرد کرتی ہوں اور اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی پناہ میں دے کے آپ کو یہ بچہ دیتی ہوں، اور تو لے جا اس کو. بات کیا ہوں؟ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نے دائی کو کہا تیرے پاس کوئی کپڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی کپڑا ہے. کہنے کہ یہاں بچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نے وہاں سے کچھ نکال، یہاں سے کچھ نکال، وہاں سے کچھ نکال، وہاں سے کچھ نکال، وہاں سے کچھ نکال. نہ دائی کا وہ جو کپڑا تھا نا وہ تو اتنا بوجھل ہو گیا اسے اٹھایا ہی نہ جا سکے. وہ کہہ رہی ہوں میرے اللہ، ہم اس بچے سے انکار کر رہے تھے. اب جب حضرت حلیمہ نے، دیکھو میں ابھی حلیمہ کہہ رہا ہوں، بولو حلیمہ کہہ رہا ہوں، بولو سارے حلیمہ کہہ رہا ہوں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے اپنے سینے سے لگایا، اب حلیمہ حلیمہ نہیں رہی بلکہ حلیمہ سعدیہ بن گئی. اچھا ایک بات اور سن لیں آپ، جو ہمارے مسئلے کی بات ہے وہ یہ ہے، وہ جو 10 دائیاں آئی تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی، آپ کے گھر کی طرف منہ نہیں موڑا، آگے نہیں پہنچی، آپ کو دیکھا نہیں. آج میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا میری بات کا کوئی انکار نہیں کرے گا، نہ کوئی شیعہ انکار کرے گا، نہ کوئی بریلوی کرے گا، نہ کوئی دیوبندی کرے گا، نہ کوئی اہل حدیث کرے گا. آج ان 10 دائیوں کے نام تاریخ میں نہیں ہے. اور جناب حضرت حلیمہ کا نام، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں بولو حضرت حلیمہ کا نام آئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو اپنے رسول سے لو اور کسی سے توقع نہ رکھو. بولو ٹھیک ہے بات؟ اب میری بات سن لیں. جناب حضرت حلیمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں چھاتی پہ لگایا. ہائے ہائے، حلیمہ کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ یہ بتائے کہ میرے اندر کیا ہو گیا ہے. بس سکتے میں آ گئی. ایک ہاتھ سے وہ جو ٹوکری تھی نا وہ پکڑی اور پھر چل پڑی اپنے خیمے کی طرف. آگے ان کے خامن تھے. آہا، حضرت حلیمہ ہمارے رسول کو لے کے جو اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی نا، وہ باہر جو وہاں اونٹنی نہیں بنی ہوئی تھی اس کے پستانوں میں اللہ نے اتنا دودھ پیدا کیا
اور حارث کہہ رہے تھے یا اللہ مہمان آ گیا اور مہمان کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم مہمان کو پیش کر سکے، لیکن وہ تو اچانک نظر پڑ گئی حضرت حلیمہ کی حارث کی. انہوں نے دیکھا اللہ اللہ دودھ کی تو نہر بہہ گئی ہے، یہاں تک ہو گیا کہ دودھ کی کیا کہ کرنیں نکلنے لگی. کہتا ہے حلیمہ اور کوئی برتن لے آ. حلیمہ کے پاس جو برتن تھا مجھے نہیں پتا، کتابوں میں نہیں لکھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا برتن لے کے آئی کیا نہیں آئی، لیکن جب حضرت حارث اونٹنی کے قریب بیٹھے نا دوڑنا شروع کیا، اللہ اللہ اونٹنی نے تو اپنی ساری ٹانگیں چوڑی کر دی اور زبان حال سے کہہ رہی تھی حارث جتنا مرضی دودھ نکال لے یہ دودھ ختم نہیں ہوگا. کہتے میں وہ دودھ لے کے، حارث کہتے میں دودھ لے کے اپنے خیمے میں گیا، میرے بچے نے بھی پیا. بولو بچے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. بولو بچے کا نام؟ ہائے ہائے، اسی عبداللہ کی یہ اولاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے بھی دودھ پیا. نہیں، حلیمہ کہتے محمد نے بھی دودھ پیا، میرے بچے نے بھی دودھ پیا، اور اتنا دودھ پیا نا میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا دونوں سو گئے. میرا بچہ تو کئی دن سے سویا ہی نہیں تھا. اب یہ لوگ چل پڑے اپنے گھر. بولو کہاں چل پڑے؟ بولو بولو نہیں، کریا بنو سعد. بولو کریا. میں نے آپ کو صحیح معلومات دینی ہے. کریا بنو سعد کی طرف چل پڑا یہ قافلہ، اور جو کل نکل کے گئی تھی نا، اللہ اللہ، اب اسی روڈ پہ کہہ لیں، اب سڑک پہ کہہ لیں، یا کسی عام راستے کی بات کر لیں. اور پھر جب حلیمہ چلی نا، اللہ اللہ، حلیمہ کی وہ اونٹنی کیا کہتے ہیں اس کو، ڈاچی نہیں، دوسری گدی، اللہ اللہ، وہ سب سے آگے ہی نکل گئی. انہوں نے کہا حلیمہ تو کل ہمارے ساتھ آئی تھی تو نہ تیری یہ اونٹنی چلتی تھی نہ تیری یہ گدی چلتی تھی، آج مکے سے کوئی مسالہ لے کے دیا ان کو. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر جو سوار ہے اس کا کوئی ثانی نہیں. اور پھر اس سوار کی بات کر رہا ہوں جس سوار کے لیے آپ جب مکہ معظمہ سے بیت اللہ گئے نا، بیت المقدس گئے، اور وہاں سے بولو کہاں گئے؟ بولو براق. براق والی سواری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق والی سواری پہ. مجھے بتائیے کہ ہمارے رسول کسی علاقے میں جا رہے ہوں، چل رہے ہوں، ان سے آگے کوئی نکل سکتا ہے؟ کہتی ہیں حلیمہ، کہتی ہیں ہم اپنے گھر پہنچ گئے. جو میری بکریاں تھی، بھیڑیں تھیں، تو ہمارا چرواہا ان کو باہر لے جایا کرتا تھا. جب وہ واپس آتی تھی نا، ان کے تھنوں سے یعنی گویا کہ یوں سمجھے کہ پچکاریاں نکل رہی تھی دودھ کی. لوگوں نے دیکھنا کہ یہ حلیمہ کیا ہے. انہوں نے اپنے چرواہوں کو کہنا وہاں لے کے جایا کرو اپنی بھیڑ بکریوں کو، جہاں حلیمہ کا جو چل رہا ہے نا وہاں چلایا کرو. تو کل وہ ساری رات کو آتی وہاں پر، ان کے بندے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو حلیمہ کی بھیڑ بکریاں دودھ سے لبریز ہوتی تھی. اب میری بات سن، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ماؤں کا دودھ دیا ہے؟ بولو
میں پھر چپ کر جاؤں؟ تمہیں کسی کو پتا نہیں کتنی ماؤں کا دودھ پیا، اور تمہارے پنجابی نے یہ لفظ کہے کہ سات بسم اللہ، سات بسم اللہ، سات بسم اللہ۔ اس آدمی کا مجھے پتہ نہیں لگا کہ وہ کون تھا کون نہیں تھا جس نے کہ سات بسم اللہ کا لفظ استعمال کیا، اور تمہاری زبان میں آج بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ سات ماؤں کا دودھ پیا، بولو کتنی؟ بولو، میں کہہ رہا ہوں بولو، 7.5 ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ اور جس آدمی نے یہ لفظ کہا اپنے کسی بچے کے لیے، کسی مہمان کے لیے، اس کے سامنے اس نے کہا سات بسم اللہ، میں تجھے ان 7 ماؤں کا پیار پیش کر رہی ہوں، 7 ماؤں کا پیار پیش کر رہی ہوں، جو آج ہم لوگ پنجابی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے لفظ کا پتہ ہے، لفظ کا آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن کس نے یہ لفظ بولا؟ کون تھا اس لفظ کا؟ کیا کہ بانی یا بانی کہے، کون تھا وہ؟ بولو، 7 ماؤں کا دودھ بھی ہے۔ اب آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں ان 7 ماؤں کے نام بتاؤں گا، ہے نا؟ انتظار ہے یا نہیں؟ بولو سارے، لو پھر سن لو۔ ایک تو جناب حضرت آمنہ، دوسری حضرت سویبہ، بولو لفظ، بولو سارے، بولو سارے، صوبیہ نہیں، سویبہ، سویبہ۔ میری کئی مولویوں سے لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے میرے سامنے صوبیہ کا لفظ بولو، میں نے کہا نہیں صوبیہ نہیں ہے، سویبہ۔ سویبہ کا دودھ پیا، اور پھر بولو امے، بولو نا یا یہ تو آتا ہی ہے نا، تو ام ایمن تو آتا ہی ہے نا، بولو ام ایمن کا دودھ پیا۔ ابو طالب سویبہ کا وہ تھا، ابو طالب سویبہ کا کیا تھا بنا؟ وہی بات ہے، ابو لہب کی بیٹی لونڈی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ کتنے لفظ ہو گئے؟ بولو 4 لفظ ہو گئے، اور 3۔ اچھا میں اب اس انتظار میں تھا کہ یا اللہ میں 7 ماؤں کی بات کر رہا ہوں، مجھے 7 ماؤں کے نام ملنے چاہیے۔ جو لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، ایک کتاب لکھی ہے الحیوات الکبریٰ، انہوں نے 3 نام لکھے، آتکا، 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 ان تینوں کے بھی دودھ آپ نے پیا ہے۔ اچھا میں ویسے ہی بول رہا ہوں، تمہیں کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو سارے، 7 ماؤں کا دودھ پیا، بولو نہیں، میں نے سارے بول کے بتاؤ، 7 ماؤں کا دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ جب 2 سال ہو گئے نا بچے کو دودھ پیتے ہوئے، 2 سال کے بعد بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتا تھا، تو حضرت حلیمہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس آئی، اور اندر سے دل یہ کرتا تھا کہ کسی طرح مجھے یہ بچہ واپس کر دے۔ اچھا اس وقت مکے میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی،
تو جناب حضرت آمنہ نے کہا آپ بچہ واپس لے جائیں، مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اپنے پاس ہی رکھ، اس کو وہیں لے کے چل۔ انہوں نے اسی وقت اٹھایا اور جناب کا کہ سیدھے اپنے گھر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں جناب حلیمہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ بولو۔ سارے بولو، سارے بولو، بالکل جھوٹ کہہ رہے ہو۔ میں بات کر رہا ہوں، میرے پاس گاڑی میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کم سے کم 5 اور 6 کے درمیان وہاں پر رہے۔ لیکن ایک دوسری مورخ نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر 6 سال رہے۔ بولو، 6 سال رہے۔ اچھا اب مجھے آپ بتائیں، اب آپ کے لیے میں تو بڑی دیر کے بعد آیا ہوں، بولو بولو کب آیا تھا؟ کوئی پتہ ہے؟ یہ تو سارے بچے بیٹھے ہوئے، یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوں گے جب میں یہاں آیا تھا۔ مجھے آپ یہ بتا دیں، بس یہاں سینے پہ ہاتھ رکھو، 6 سال کا بچہ اپنے ماں اور اپنے باپ کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ پہچانتا ہے نا؟ یہ وہ بات میں کر رہا ہوں، دنیا کے کسی مورخ نے نہیں لکھی، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر آئے تو انہوں نے پوچھا امی میرے ابو کہاں ہیں؟ اب اگر جناب حضرت آمنہ یہ فرما دیتی کہ تیرے ابو تو فوت ہو گئے تو کتنا دکھ پہنچنا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے دن 4 آدمیوں کا قافلہ، بولو 4 آدمیوں کا قافلہ مکے سے یثرب کی طرف جا رہا ہے۔ کون کون ہیں قافلے میں؟ کون کون ہیں؟ جناب حضرت عبد المطلب، جناب حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن اور خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 4 کا قافلہ ہے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آپ کو بات یاد ہے، عرب کا معاشرہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ جب یہ قافلہ چلا وہ لوگ چوروں کے لیے تو یہ ایک تنگ لقمہ تھا، کہاں لوگ دانے دیتے تھے۔ لیکن یہ بات میں نے کہی ہے، تمہارے کسی مورخ نے یہ بات نہیں کہی، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قافلہ جب نکلا نا مکہ معظمہ سے، جہاں جہاں کہیں لوگ چھپے ہوئے تھے ڈکیتی کرنے کے لیے، وہاں سے جب یہ قافلہ گزرتا وہاں جتنے بھی درخت ٹوٹے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے میں پڑ جایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بادل کا سایہ آپ کے سر کے اوپر ہے۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرا جتنے بھی چور اچکے تھے وہ سمجھتے تھے کہ بڑا کوئی آدمی جا رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عبد المطلب، ام ایمن اور بولو ہمارے رسول کی امی صاحب چلتے چلتے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال ہے، بولو نان کے، بولو سارے بولو، تمہیں پتہ ہے ہی نہیں۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں لیکن میں تمہیں ذرا ایک چیز بتا کے پھر اس کے بعد آ کے پھر یہ بات کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال سے کہاں والا مکہ ہے
یثرب میں، یثرب میں، مدینہ، یہ بعد کی بات ہے۔ یہ جب رسول ہجرت کر کے آئیں گے نا، پھر وہ اللہ سے دعا مانگیں گے یا اللہ یہاں کی ساری وبائیں دور پھینک دیں یہاں سے۔ یہ بعد میں بات کریں گے۔ یثرب تھا، اور یثرب کا معنی کیا ہے؟ دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، ہر تکلیف وہاں پر موجود ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں پر آپ کے والد صاحب کی قبر تھی، وہ مدینے میں تھی۔ مدینے میں ایک مکان تھا، جناب حضرت عبداللہ تجارت کے لیے گئے شام، شام سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یار میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو میں اپنے ننیہال رہتا ہوں، یہاں سے میری جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی میں آگے آ جاؤں گا۔ لیکن وہاں پر آپ کی بولو موت واقعہ ہو گئی، نابغہ۔ یا اللہ کوئی مولوی نہیں ہے یہاں، مولوی صاحب کوئی نہیں ہے، یہ کیا ان کا کیا نام؟ عمر صاحب، یہ یہاں کیا ہے؟ قرآن پڑھاتے ہیں آپ؟ قرآن پڑھاتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، یہ خطاب کرتے ہیں کہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ آپ دونوں کے لیے میری بات سن لیں، ان کو آپ نے بتانا ہے۔ جب یہ اس جگہ پہ گئے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی قبر تھی، مجھے آپ بتائیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جس آدمی نے 30 کیا کہتے ہیں، جناب حضرت وہ کون تھے، عبد المطلب، 80 سال تھی، اور جس آدمی نے کبھی اپنے 80 سال کے بچے کو یہ کہا کہ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، روئے گا یا نہیں روئے گا؟ بولو سارے بتاؤ۔ اور پھر وہ عورت جس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب فوت ہوئے، وہی عمر جناب حضرت آمنہ کی بھی تھی، تو وہ جب اس قبر پہ کھڑی ہوگی وہ روئے گی یا نہیں روئے گی؟ اور پھر ام ایمن ان دونوں تینوں کو دیکھ کے روئے گی، اور پھر محمد جو صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے ہیں، وہ ان کو دیکھ کے روئیں گے یا نہیں روئیں گے؟ اور تمہارے مولوی میرے سے کہتے ہیں، تمہارے مولوی مجھے کہتے ہیں سلفی صاحب اس کا جواب دو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ چاروں رو رہے تھے۔ ایک مولوی نے میرے سے بات کی، میں نے کہا تیرے دل میں، پھر میں نے کہا گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے بلکہ تیرے دل میں پتھر رکھا ہوا ہے، اور جس باپ کو یہ ہو کہ یہ میرے باپ میرے عبداللہ کی قبر ہے، یہ میرے خامد کی قبر ہے، اور پھر جب محمد کی بات آئے اور یہ میرے باپ کی قبر ہے۔ اور پھر اتنا روئے، یہ میں بات کر رہا ہوں، تمہارا کوئی مولوی میری بات کا جواب نہیں دے سکتا، اتنا روئے کہ ان کو چپ کرانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب آنسوؤں کے سوتے خشک ہو گئے، اب آنسو نہیں نکل رہے تھے، تو پھر یہ وہاں سے نکل کے اپنے جو ننیہال سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ننیہال سے، وہاں جا کے یہ رہے، 1 سال رہے۔ بولو کتنے سال؟ نہیں، ایک مہینہ رہے۔ لیکن اب اگلی بات سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تو باہر پھرتے رہتے تھے، چھوٹے بچے تھے، اور وہاں سے جب فارغ ہو کے آتے نا، اپنی ماں کے چھاتی کے اوپر لیٹ کے نا، اور کہتے امی ہم نے اپنے گھر نہیں جانا، یہاں کتنے دن رہنا ہے ہم نے؟
میں ہوتا نا شیعہ تو تمہاری چیخیں نکل جانی تھی. اللہ نے مجھے بچایا، بولو اللہ نے مجھے بچایا. لیکن ہم لوگ رونے دھونے کی طرف نہیں آتے. میں کیا کروں؟ ہم لوگ رونے دھونے کی طرف نہیں آتے. یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، تمہارے میں سے کتنے لوگ روئے ہیں قرآن سن کے؟ کس کے آنسو گزرے ہیں؟ کس کے آنسو زمین پہ گرے ہیں؟ یہ قرآن سنا رہے ہیں. جی آپ نے کاری نہیں ہے؟ آپ یہاں اچھا تو نہیں، یہاں تلاوی نہیں پڑھائی؟ اچھا اچھا. انہوں نے کیسے پڑھائی؟ کسی آنسو گزرا تو تمہارا آنسو گرا کے ہی بولو. گرے. اللہ تمہیں مبارک کرے، اللہ تمہیں مبارک کرے کہ قرآن سن کے تمہارے آنسو زمین پہ گرے ہوں یا پہنچا ہو آپ نے. اللہ تمہیں مبارک کرے. نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کے پاس باہر سے آتے اور کہتے امی ہم نے اپنے گھر نہیں جانا. اوپر لیٹے ہوتے تھے، اپنی امی کے اوپر لیٹے ہوتے تھے. ہم نے اپنے گھر نہیں جانا، مکہ معظمہ نہیں جانا. تو امی کہتی ہاں بس آج یا کل چلے جائیں گے. تو آپ پھر باہر نکل جایا کرتے تھے. اور ایک دن پھر وہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ، بولو طیبہ طیبہ طاہرہ، کہنے لگے آؤ اپنے گھر چلتے ہیں. پھر یہ قافلہ چل پڑا. یثرب سے 29 کلومیٹر پہ ایک جگہ ہے جس کا نابغہ نام ہے، بولو ابوا 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 نام. جب وہاں پہنچی تو ہمارے رسول کی والدہ بھی وہاں پر فوت ہو گئی. بچے کو لے کے چلی تھی کہ تیرا باپ یہ ہے، یہاں تیرا باپ فوت ہوا ہے لیکن آپ بھی وہیں فوت ہو گئی. اب میں ایک بات آخری کرنے لگا ہوں، میں اس موضوع پہ آخری بات کرنے لگا ہوں. وہ کیا کہ ہمارے رسول، بولو مکہ معظمہ میں ہیں یا نہیں؟ بولو نہیں ہے. لوگ بولتے نہیں. ہمارے رسول کی قبر کہاں ہے؟ بولو. تو میں اسی کی تو بات کر رہا ہوں. مولوی صاحب کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں ان کو ایک نظریہ دے کے جانا چاہتا ہوں. بولو ان تینوں کی قبریں ایک جگہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی سب کی سب مدینہ طیبہ میں قبریں. تمہیں کوئی نہیں پتہ لگا؟ تمہیں کوئی نہیں پتہ لگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے سے کہا، میں گیا حج پہ، وہاں سے ایک آدمی مجھے کہتا ہے سلفی صاحب بتائیے مکہ معظمہ اشرف ہے یا مدینہ طیبہ اشرف؟ آپ کو سوال جواب آیا؟ سوال کا پتہ لگا؟ بولو سارے بولو. کیا پوچھا اس نے میرے سے؟ حرمین میں سے کون سا حرم زیادہ افضل ہے؟ میری تو سوچ جو تھی نا، وہ مجھے کہنے لگا یہاں بیت اللہ شریف میں نماز پڑھے تو اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اتنا میں نے کہا میرے سامنے شیخوں والی بات نہ کر. بولو کیا کہا میں نے؟ میں کہا شیخوں والی بات نہ کر، مجھے یہ بتا یہ جو حرم شریف ہے، حرم شریف میں جو اللہ کا گھر ہے وہاں اللہ رہتے؟
بولو سارے، اللہ رہتے ہیں وہاں، نسبت ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں مکہ معظمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور اس قبر کی کیا باتیں ہیں جس نے ہمارے رسول کو اپنی گود میں پکڑا ہوا، اپنی گود میں لیے ہوئے. لیکن آپ یہ میری بات سن لیں، یہ قافلہ چلتا 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 پھر مدینہ طیبہ میں، مکہ معظمہ میں آ گیا. اور اب جو بابا جی تھے نا، یعنی سردار عبد المطلب، اس نے کہا ہائے، اور تو میرا تو بیٹا کیا کہ اکیلا رہ گیا. بس پھر بابے نے نا اس بیٹے کو پھر ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھا، اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ رکھا. بولو تمہارے میں سے کوئی باپ ہے ایسا، یا دادا کوئی ہے ایسا؟ یہ میرے ساتھ دو بچے، ایک میرا پوتا ہے، ایک میرا نواسا ہے. دیکھ لیں آپ، جا کے آپ پوچھ لیں. میں ان کو پاس رکھتا ہوں، اگر وہ کہیں باہر ہوں تو میں ان کا ہر وقت خیال رکھتا ہوں. بابا جی لے کے جب مدینے یعنی مکہ معظمہ پہنچے نا، تو اس وقت نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال، کچھ عمر زیادہ ہو گئی تھی، بلکہ کچھ لوگوں نے لکھا 2 مہینے برابر ہو گئی تھی. 8 سال تک، یعنی 8 مہینے، 2 مہینے اور 8 سال بابا جی نے پھر اس طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح رکھا. لیکن بس اتنا دن گزرے تھے، حضرت سردار عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور میں نے دیکھا ہے لوگ بڑھ بڑھ کے بابا جی کے جنازے کو کندھا دے رہے تھے، اور میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے. آج باپ ہوتا تو باپ نے کندھے میں اٹھا کے لے جانا تھا. اور اب آپ جناب حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے. بولو بولو، کفالت میں آئے. ذرا تیار ہو جو، میں نے ایک بات کرنی. تیار ہو. مکے میں قحط پڑ گیا. مکے میں بول دو سارے، قحط پڑ گیا. اور یہ لوگ سارا دن بیت اللہ شریف کے جو دروازے ہوتے ہیں نا، سائے دار درخت اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا، اب تو بڑا کچھ اللہ نے دے دیا، لیکن یہ وہاں سائے میں بیٹھے رہتے تھے. ایک دن ایک آدمی کہتا ہے یار بارش نہیں ہو رہی تو ہم تو مر جائیں گے بالکل. ایک آدمی کہتا ہے یہ جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے سامنے کوئی التجا کرو، کوئی ان سے درخواست کرو. لوگ اگلے دن نا سارے کے سارے جتنے بھی تھے نا، اچھا یہ بولو، آپ کو کہہ رہا ہوں، بولو مکے میں کتنے سردار تھے؟ مکے میں کتنے سردار تھے؟ 18 سردار تھے. یہ میری باتیں بھول نہ جانا ورنہ پچھتاؤ گے بالکل. کتنے سردار تھے؟ 18 سردار وہاں بیٹھے میں. وہ جو 360 تھے نا، ان کے آگے کھانے یہ وہ، اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، بابا جی بابا جی بارش دے دے، بابا جی بارش دے دے. رو رہے، بڑا برا حال ہے. مکے کے جو پہاڑ تھے نا وہ پہلے بھی کالے تھے، لیکن اب اس قحط کی وجہ سے وہ اور زیادہ کالے ہو گئے. 2-3 دن انہوں نے دیکھا تو بارش ہوئی نہیں. پھر وہی سردار وہیں بیٹھے میں، اور وہ سردار کہہ رہے
یا دیکھو بابا جی کو سارا کچھ ہم نے کھلایا پلایا بھی ہے، دعائیں بھی مانگی، ان کے سامنے گڑ گڑائے بھی ہیں، یا رب کیا کریں؟ ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے، وہ جو ہے نا سردار ابو طالب، اس کے پاس ایک بیٹا ہے، اس کا ایک بیٹا ہی کہہ لیں آپ، بیٹا ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا یقین ہے بس اس کو لے کے یہاں آ جاؤ، جس طرح بھی ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ اٹھا دو بس اوپر، بارش ہو جائے گی۔ وہ بندے سارے اکٹھے ہو گئے، سردار ابو طالب کے گھر چلے گئے، اور وہاں جا کے کہتے ہیں سردار صاحب آپ کو پتہ ہے قحط پڑا ہوا ہے، تو یہ جو آپ کا بچہ ہے نا اس کو کسی طرح نا بیت اللہ شریف میں لے چلو، اور وہاں ان سے ہاتھ اٹھوا کے نا ان سے بس ذرا ایسے کرو، تھوڑی سی یہ اللہ سے دعا مانگ دیں۔ مورخین نے لکھا ہے، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو طالب اپنے بیٹے محمد کا ہاتھ پکڑ کے نا بیت اللہ کی طرف چلے نا، تو اس وقت آپ کا رنگ کیا تھا؟ کہتے ہیں آپ کا اس وقت رنگ سورج آلود، لفظ سمجھ لو گے، سورج آلود سورج معلوم ہوتا تھا، اور جس سے ابھی ابھی کچھ گھٹا ابھی چھٹی بھی ہو، اور یہ ساتھ آ رہے مکے کے دوسرے لوگ بھی تھے، مکے کے سارے بندے تھے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ اس وقت کے آبادی کے مطابق سارے لوگ بیت اللہ میں موجود تھے، اور بابا جی نے یعنی سردار عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی پکڑی ہوئی اور لے جا رہے ہیں، اور لے جاتے رہا، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک نے بیت اللہ کے ساتھ لگا دی، اس طرح کر کے۔ کسی کو کیا پتا یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، ابو طالب نے کر کیا دیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی، اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی، آپ بارش کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ آپ نے اس طرح اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے مکے کی تاریخ جو تھوڑی بہت پڑھی ہے نا اس کے مطابق کہتا ہوں، اس وقت مکے کی فضا میں کہیں پر نہ بادل کا ٹکڑا تھا اور نہ ہی کہیں وہ تھوڑی بہت گھٹا تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھائے۔ لیکن ایک بات میں کروں، بولو کروں، ایک بات کروں، وہ جو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک بیت اللہ کے ساتھ لگائی، ہائے ہائے کسی نے نہیں دیکھا، ایک رسول اللہ ہے ایک بیت اللہ ہے، اب بارش ہوگی لازمی ہوگی، ایک بیت اللہ ہے ایک رسول اللہ ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں۔ پھر اتنی بارش ہوئی، جل تھل ایک ہو گئے۔ جل تھل بولتے نہیں، تمہیں پتہ نہیں جل تھل کس کو کہتے ہیں؟ جل تھل ایک ہو گئے، یعنی وادیاں بھی جو پہاڑ تھے وہ بھی سب پانی پانی ہو گیا، پورا پانی۔ اب سردار عبد المطلب، سردار ابو طالب، سارا مکہ موجود ہے، انہوں نے اٹھ کے پھر ایک شعر کہا، انہوں نے ایک شعر کہا، وہ لفظ آپ سن لیں، وَأَبْيَضُ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةُ لِلْأَرَامِلِ۔ کیا معنی بنا ہے؟ یہ جتنے بھی پہاڑ، یہ جتنے بھی بارش کرنے والے،
انہوں نے پانی کہاں سے لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پانی لیا ہے، چہرہ مبارک سے پانی لیا ہے۔ یا اللہ اے ذات باری تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنا دے بس، اور ہمیں اللہ تیری بڑی مہربانی ہے، ہمارے اوپر بڑا کچھ ہے، لیکن ہمیں اپنا تابع دار بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی ہمارے لیے ایک نجات کا راستہ ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں نا، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کتنی عمر ہوئی؟ بابا جی کے 2 سال نکال دو نا، سردار عبد المطلب کے 8 سال 8 اور 2 مہینے یہ آپ کی عمر ہوئی، اور اب آپ اپنے سردار عبد المطلب کے ساتھ نا اپنے گھر چلے گئے، اور جناب پورے مکے میں پانی پانی، ہر طرف پانی پانی، جل تھل ایک ہو گئے، بات گزرتی گئی، چلی گئی، بات ہو گئی۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار ابو طالب کے پاس کتنی دیر رہے؟ بولو، بات کرو، گن کے بتاؤ، گن کے بتاؤ۔ بابا جی کہہ رہے 43 سال رہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے یاد نہیں ہے، سچی جو بات ہے کہ کتنے سال میں نے تمہیں اسی لیے کہا تھا کہ گن کے بتاؤ، بولو گن کے بتاؤ۔ آپ نے کہا کیسے کہہ دیا 47 سال رہے؟ آپس میں بیٹھے میں ہیں نا یار، یہاں مولویوں والی بات چھوڑیں، میں مولویوں والی کوئی بات نہیں ہے، بالکل صاف کہہ رہا ہوں۔ بولو آپ نے کہاں سے یہ بات سنی؟ نہیں پھر مجھے بھی بتانا، میں بھی دیکھوں وہ کتاب۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب سردار ابو طالب کے ساتھ تھے نا، پھر انہوں نے وہاں پر مکے کی بکریاں چرائی، بکریاں چرائی۔ کہتے ہیں آپ لوگوں کی بکریاں باہر چرایا کرتے تھے، ہمارے دشمنوں نے یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے پہ لگا دیا تھا، اور وہاں بکریاں چرانے کا ہی ایک انتظام تھا، اور کون سا تھا؟ یا بکریاں چراتے تھے یا اونٹ چراتے تھے، اور یہی سب کے لوگ چراتے تھے۔ بولو یہاں اگر ایک آدمی نے، جہاں میں آیا ہوں رانا صاحب کے پاس، ان کے گھر بکریاں نہیں ہیں، بھیڑیں نہیں ہیں، بولو، تو انہوں نے وہ باندھ لی بھی ہیں، چرا لی بھی ہیں، ان کا پٹھا یہ وہ سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے، یہ تو ایک عزت کی بات ہے۔ لیکن کہتے ہیں آپ نے بکریاں چرائی، آپ نے بھیڑیں چرائی، اونٹوں کا نام نہیں ہے۔ یہ دونوں لفظ ملتے ہیں جو میں آپ کی طرف بیان کر رہا ہوں، وہ دونوں لفظ ملے، اور پھر بات کیا بنی؟ پھر آپ نے نا تجارت کا کام شروع کیا، بولو بولو، تجارت کا نام شروع کیا، تجارت شروع کرنی ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا حضرت خدیجہ، ابھی نہیں کچھ کہنا، ابھی نہیں کچھ کہنا، بولو ابھی نہیں کچھ کہنا۔ جب ہمارے رسول کی زوجیت میں آئیں گے نا، پھر ہم نے پتہ کیا کیا کہنا ہے، اللہ اللہ۔ پھر خدیجہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی اسلام کی تابع دار نہیں ہے۔ خدیجہ نے نا، ان کی ایک سہیلی تھی انیسہ،
کہا جناب آپ ایسے کریں، یہ جو ہے نا محمد، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا دیانتدار ہے، آپ اپنا مال ان کو دے کے بھیجیں، شام بھیجیں یا یمن بھیجیں، دو ہی علاقے تھے، تجارت کے دو ہی علاقے تھے، اب شام بھیجیں یمن بھیجیں، سردی میں شام جاتے ہوتے تھے یہ، اور گرمی میں کیا کہ یمن جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت خدیجہ کے پاس، آپ نے کہا کہ میری بات سن لو، میں اپنا یہ سارا مال لوگوں کو دیتی ہوں، ان کو جو کچھ میں دیتی ہوں نا، ہر سال تجارت ہوتی تھی، جو ان سے میں زیادہ آپ کو دوں گی، آپ میرا مال لے کے جائیں۔ ان کا ایک غلام تھا میسرہ، بولو میسرہ غلام، وہ سارا کچھ لے کے نا وہ جناب کیا کہ شام کی طرف چلے گئے، اور وہاں کی جو باتیں آ کے نا حضرت حلیمہ سے باتیں کی نا، انہوں نے کہا بھی یا اللہ میں کیا کہوں آپ کو، اتنا شیریں الفاظ، معاملہ فہم، ایک ہی بات اتنے پیسے لینے، دوسری بات کوئی نہیں، سارا مال آپ کا بک گیا۔ اور وہ میسرہ کہتا ہے جب ہم یہاں مکے سے چلے نا تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر بادل کا سایہ تھا، جہاں جہاں میں جاتا تھا نا بادل کا سایہ ان کے اوپر ہوتا تھا۔ یہ اپنی اس کو گویا کہ اپنی مالکن کو بتا رہے ہیں۔ اور آپ نے پھر اس تجارت کے مال میں سے آپ کو بڑا حصہ دیا۔ اب دونوں سہیلیاں آپس میں کہہ رہی ہیں اگر آپ نے شادی کرنی ہے نا تو میں محمد سے بات نہ کروں؟ انہوں نے کہا بالکل کر دیں۔ وہ انیسہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے آگے پیچھے بات کر کے نا ان کو ہاں کر دی۔ ہمارے رسول کی عمر اس وقت کتنی ہے بھلا؟ بولو بولو کتنی ہے؟ 25 سال۔ اچھا پھر جناب حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ بولو جوڑ ملتا ہے؟ جوڑ تو نہیں ملتا، لیکن یہ فیصلے وہ اللہ کر رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حلیمہ خدیجہ سے شادی ہوئی نا، ایک تجارت والی عورت شادی ہو گئی ہے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام ہی کوئی نہیں کرتے۔ تجارت تو کر سکتے تھے نا، لیکن آپ نے تجارت بھی ختم کر دی۔ اب ہر وقت سوچتے رہتے تھے، یا پھر کبھی کبھی اللہ کی طرف اس طرح دیکھ کے نا پھر نیچے منہ کر لیا کرتے تھے، پھر کبھی دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت حلیمہ اور ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بولو کتنے دن رہے؟ بولو یہ رمضان کی بات کر رہا ہوں، اب میں نے رمضان کی بات کرنی ہے۔ کتنے سال رہے؟ اب آپ کو بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ 3 سال رہے۔ بولو کتنے سال؟ بولو سارے بولتے نہیں، میرے سے حوالہ لو نا بھی کس کتاب میں لکھا ہے، میں آپ کو حوالہ بتاتا ہوں۔ 3 سال
اللہ اللہ. میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا نا، میں اس وقت بڑا جوان تھا، بڑی طاقت تھی اللہ نے جو دی تھی. اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تو چل بھی نہیں سکتا. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غار حرا میں اندر جا کے کھڑا ہو گیا، اور پھر میں نے جب دیکھا غار حرا سے تھوڑا سا دور جا کے دار ارقم تھا، اور دار ارقم کے ساتھ ہی بیت اللہ تھا. اور میرے اللہ، غار حرا میں 3 سال یعنی اس کے رمضان کے 3 سال رہنا. یا اللہ، مکے میں تو اور بھی بڑے پہاڑ تھے، یہ یہاں کیا ہے؟ غار حرا میں آگے جناب ذات ارقم کا مکان، آگے بیت اللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے عربی میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ ہے تہنس. تہنس تہنس. اللہ اللہ. آپ نے وہاں پر عبادت کی. اور یہ بھی ساتھ یاد رکھو، حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں داخل کر کے نا آپ پیچھے بیٹھی رہتی تھی، پیچھے بیٹھی رہتی تھی، اور اپنے ساتھ کھانا پینا یہ وہ. بڑی مالدار عورت تھی، بڑی مالدار عورت تھی. مکے میں اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا. کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کے جاتی، وہاں جو لوگ آتے جاتے ہوتے ان کی خدمت کرتی. اب میری بات سن لو، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی تاریخ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ بولو. الرحیق المختوم. میری بات سن لو، الرحیق المختوم. تمہارے پاس جس کے پاس ہے وہ نہیں تو میرے پاس گاڑی میں رکھی ہوئی ہے، اس میں دیکھو 21 اس دن رمضان کی کون سی تاریخ تھی؟ 21 ہجری کو، نہ 21 نبوی کو آپ نے وہاں پر یہ کام سارا کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے، اپنے گھر جا کے کہتے میری بات سن لیں، لقد خشیت علی نفسی، میں تو اب مجھے تو آج اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا. کپڑا اڑا دو. بولو بولو سارے، کپڑا اڑا دو. کپڑا یار مکے میں کپڑا اڑنے کا موسم ہے. بولو. بس میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اور یہ بیت اللہ، یہ قرآن پاک کا یہاں سے آغاز ہوا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. بولو کیا ہوا ہے؟ کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو. ان کو کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو، مجھے کپڑا اڑا دو. یار مکے میں کپڑا اڑنے کا موسم ہے. بس یہ میری بات سن لیں آپ. وہ جو آیا تھا نا فرشتہ جس کا نام جبریل ہے، وہ لاہوت سے آیا تھا. بولو کہاں سے؟ لاہوت سے آیا تھا. اور آپ ناسوت کے نمائندہ تھے. جب دونوں نے آپس میں جھپی ڈالی نا تو التصاق ہو گیا، اور جناب کیا کہ ان کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا. اور آپ نے کہا مجھے کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو. یہ ہے قرآن پاک. اور جس آدمی کو، میرے سے پہلے جو قاری صاحب تھے قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں، بڑی بڑی ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی. لیکن میں آپ کو ایک نکتہ بتا رہا ہوں. کپڑا 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 اڑا دے، یہ
کیوں ہوا ہے، اس کی سبب کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. ناسوت لاہوت. او یار بیٹھ جا. ناسوت کس کو کہتے ہیں؟ یہ دنیا، ہماری یہ دنیا، اس کو ناسوت کہتے ہیں. اور لاہوت کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے پاس رہتے ہیں اور وہ ہر وقت ہی ٹھنڈی جگہ پہ رہتے ہیں. جب ان کا آپس میں الصاق ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو پھر کہا کہ آپ ایسے کریں، مجھے کپڑا اڑا دیں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ ہوا، آپ جب آپ کی طبیعت کو ٹھیک ہوئی نا، آپ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ اس وقت عیسائی ہو گئے تھے، نابینا بھی ہو گئے تھے. اور جناب حضرت حلیمہ نے جا کے، حضرت خدیجہ نے جا کے کہا کہ ذرا، کس نے؟ خدیجہ کی بات کر رہا ہوں. خدیجہ نے کہا کہ اپنے بھائی کے لڑکے کی بات تو سن لے آپ، یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں سنی. اور میری طرف دیکھو، حضرت ورقہ اس طرح بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بات بتا رہے ہیں. جب آپ نے بات ختم کر دی نا تو کہتے ہیں یا اللہ، اے میرے اللہ، میں اس وقت جوان ہوتا، میں آپ کی بڑی مدد کرتا، اور میری بات سن لیں، یہ جو آپ کی قوم ہے نا، یہ آپ کو اس شہر میں نہیں رہنے دے گی، آپ کو یہاں سے نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ کہ جناب جو باتیں آپ نے کہی ہیں نا، یہ حضرت موسیٰ کے پاس یہ فرشتہ آیا کرتا تھا جو آپ کے پاس آیا، اور جس نے یہ باتیں کی وہ اس کی قوم، ان نے اپنے اس مربی کو، اپنے اس مربی کہہ لیا اس کو، انہوں نے کہا نکل یہاں سے، چل 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 تجھے. یا اللہ، اے ذات باری تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے تیار تھے. بولو، اس وقت سے تیار تھے. کیا بولا؟ میں نے ہجرت کرنی ہے. بولو، میں نے ہجرت کرنی ہے. ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہہ دی تھی. اور وہ قرآن جو ہے، انجیل جو تھی نا، نابینا ہونے سے پہلے خود لکھا کرتے تھے اپنے، یعنی بہت بڑے عالم تھے. اچھا، اب آپ بات سن لیں. نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ گئے. یا اللہ، میں کیا کہوں؟ بولو، سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ اور ہاں جی، زید بن حارثہ. اچھا، یہ جو زید بن حارثہ تھے نا، یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے. کسی نے ان کو کسی جنگ میں پکڑا اور لا کے انہوں نے مکے میں ان کو بھیج دیا. یا اللہ، ان کے جو ماں باپ تھے نا، انہوں نے پتہ کرتے نا، ان کو پتہ لگا کہ وہ تو اس وقت غلام ہیں محمد کے. وہ سارے آ گئے، باپ بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا، اور کہتے چل. باپ آ گیا،
چچا آ گیا، بولو جانا چاہیے تھا نا. کہتا ہے میں نے نہیں جانا، میں نے محمد کے ساتھ ہی مرنا ہے بس. اور پھر یہ بات آگے چلی. کتنی باتیں کی ہیں آپ نے. جناب حضرت حلیمہ حضرت حابش بلال حبشی، ان آدمیوں کی تعداد بنتی ہے 2200 2300، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 60 یا 70 کے قریب تھے یہ. لیکن واہ رے واہ، اللہ 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 نے جب بلال کس کے غلام ہے بولو؟ امیہ بن خلف. یہ 30-40 آدمی خفیہ طور پر یہ مسلمان ہو گئے تو بات باہر نکلنے لگ گئی. انہوں نے کہا بھی یار یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، اور یاسر کو نہ انہوں نے پکڑ کے ایک جگہ کے میدان میں ڈالا گیا. اور یہ جو کون تھا امیہ بن خلف، بلال کو کہتا ہے آ میرے ساتھ چل بلال. امیہ آگے آگے، بلال پیچھے پیچھے. آگے جا کے دیکھا تو اتنا مجمع. بلال کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم کرنے میں بڑی دقت پیش آئی، یہ مارا کس کو جا رہا ہے، کہ کیوں مار رہے ہیں اس کو. میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا حارث، نہ وہ امیہ، وہ کیا نام ہے، وہ یار کیا نام تھا اس کا غلام جو تھا، ہاں امیہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، بلال آگے کھڑا ہوا ہے. اور بلال کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا یہ کس کو پٹائی ہو رہی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے. تو مجھے لا کے اس نے یہاں پر کھڑا کر دیا، اور تھوڑی دیر میں نا بولو کیا ہوا. مجھے کہتا ہے چلو بلال آگے ہو، تو بھی اس کو مار. میں نے کہا یا اللہ، میں نے اس نے تو کل پرسوں کلمہ پڑھا تھا، اکٹھے پڑھا تھا، اب میں بھی اس کو ماروں. بلال نے ایسے کر دیا جیسے انہوں نے بات سنی نہیں. امیہ کہتا ہے اور میری بات یہ تو میرے اشارے پہ چلتا تھا، اور آج یہ شو کرتا ہے کہ میں نے آپ کی بات ہی نہیں سنی. اب امیہ گرج کے کہتا ہے چلو بلال آگے ہو، مار. سارے میرے ساتھ دعا مانگو، میرے ساتھ دعا مانگو. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کیا دعا مانگے؟ بلال کے لیے کیا دعا مانگے؟ بولو کیا دعا مانگے؟ اللہ نے تو بلال کو بڑا کچھ دے دیا، لیکن ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہماری دعا ہے بلال کے لیے. لیکن ذرا آگے بات سن لو نا. اچھا بولو مکے میں کتنے سردار تھے؟ 18. کتنے؟ 18 سردار. گویا کہ بلال نے یہ اشارہ کر دیا میں تمہاری 18 کی باتوں کو میں انکار کر رہا ہوں، میں نے نہیں مارنا. ہائے ہائے، پورے مکے کے ساتھ دشمنی مول لے لی. اور پھر یہی کچھ ہوا کہ اگلے دن اس کی جگہ پہ بلال وہاں لیٹا ہوا ہے. جو آ رہا ہے وہ مار رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ مار رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ مار رہا ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا اس کا قصور کیا ہے، یعنی اس نے کون سی زیادتی کی ہے جس کی بنا پر اس کو مار رہے. ہمارے معاشرے میں ہے نا یہ بات. ہمارا معاشرہ اگرچہ
مثالی معاشرہ نہیں، محمدی معاشرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو نے سامنے کہنا یار اس کو کیوں مار رہے ہو، کیا اس نے کیا کیا ہے؟ آپ بتائیں گے نا اس نے یہ کیا یہ کیا، لیکن ہر آدمی اس کو مار ڈالا۔ ایک دن ایک آدمی کہتا ہے امیہ کو، او یار یہ تیرا غلام ہے، یہ کیا چیز ہے، دیکھو بس اس طرح لیٹا ہوا ہے، جو آ رہا وہ مار رہا ہے۔ اور جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے یار، جب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے نا، بولو بلال کہاں تھے؟ شام میں۔ بولو بلال کہاں تھے؟ اللہ نے وہاں ان کی شادی بھی کر دی۔ ان کے صحن میں ایک درخت ٹوٹا تھا، انہوں نے اپنا کرتا وغیرہ اتار کے نا تو اس درخت کے نیچے بیٹھ جانا۔ بچوں نے جو گڑے پڑے ہوئے تھے نا، پیچھے گڑے پڑے ہوئے تھے، ان بچوں نے اپنے ہاتھ ڈال ڈال کے نا اس میں کھیلنا۔ ہائے ہائے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ تیرا غلام یار بولتا ہی نہیں، سارا دن ہم اس کو مارتے رہتے ہیں، ذرا بھی نہیں بات کرتا، تو کیا کریں؟ کہنے گا کل یہ بولے گا۔ کل جناب بلال کے لیے بستر، آگ کا بستر موجود تھا، آگ پہ لیٹے میں، میری طرف دیکھو، نہ ہاں نہ، وہ آگ جلاتی نہیں، آگ جلاتی نہیں۔ اور پھر آپ لوگوں نے بھی، یہ آپ کے علماء بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھو بلال کو کسی نے کبھی کوئی روٹی بھیجی ہو یا کوئی پانی بھیجا ہو، ان سے پوچھ لے آپ، ڈٹے ہوئے۔ کبھی کبھی نا، میں اب ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ کو، کبھی کبھی نا بلال کے ہونٹ اس طرح ہلتے تھے، لیکن جب اس طرح قریب کر کے دیکھتے نا کہ شہر یہ کوئی معافی مانگنے لگا، تو جب وہاں ایسے کرتے نا تو وہاں سے آواز کیا آتی؟ ربی آہد۔ بولو ربی، بولو سارے ربی، بولو سارے ربی آہد، ربی آہد، ربی آہد، ربی آہد۔ یہ جو تمہارے مولوی کہتے تھے آہد آہد کیا کرتے تھے، یہ کہیں نہیں ہے۔ ربی، بولو سارے، آہد کا معنی کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ اکیلا۔ اکیلا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے کوئی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا مکے والوں نے، اور اس نے تو بیڑا کر دیا، یہ کہتا ہے میرا رب آہد ہے، میرا رب آہد ہے۔ اور یہ کہاں گئے؟ اور مر گئے، مار دیا اس نے، بلال نے مار دیا ہے۔ بولو یہ دعا یاد ہوگی، ربی، بولو سارے۔ پہلے کسی نے بتائی یہ دعائی آپ کو؟ بس یہی کہتے، وہ کہتے تھے آہد آہد آہد۔ یار عربی کے اعتبار سے کوئی جملہ نہیں بنتا۔ امام زادی نے یہ لکھا ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ربی آہد۔ وہ لوگ دیکھو چھوٹا سا جملہ ہے، آپ لوگ یاد نہیں کر سکتے، بولو سارے بولو، جس نے بھی بیٹھے میں آپ یہ لفظ کہہ سکتے، ربی آہد، ربی آہد۔ رات کو کہو، دن میں کہو، صبح کہو، شام کہو، یہ اپنا وظیفہ بنا لو۔ اور یہ بلال نے توحید کا سب سے بڑا مسئلہ مکہ معظمہ میں پیدا کیا، اور انہی دنوں میں قرآن نازل ہو گیا۔
قرآن نازل ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات تو بلال نے کہی ہے لیکن آپ مہر لگا دیں, آپ مہر لگا دیں. میں کہہ رہا ہوں ہم اہل حدیث کوئی بھی بات نہیں مانیں گے جس کے اوپر اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہوگی. کل ہو اللہ, کل ہو بولو کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. ہمارے علماء نے نا اس سورہ فاتحہ میں حافظ ابن قیم نے بہت بڑی ایک کتاب لکھی ہے. اللہ میں اگر آپ کہتے تو میں لے آتا لیکن میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. یہ تو میرے ذہن میں ویسے بات آ گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ کل ہو اللہ احد. بولو احد کا کیا معنی, بولو سارے, اکیلا. اکیلا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں, اس کو اکیلا کہتے ہیں. یا اللہ, بلال نے یہ بات کہی ہے, قرآن اتر گیا. قرآن نے کیا مسئلہ بیان کیا؟ یہ علماء میرے سامنے بیٹھے ہوئے, بولو 3 دفعہ کوئی آدمی 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے کو پورے قرآن کا سوال ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ نہیں ملتا, نہیں ملتا, ملتا ہے. کل ہو اللہ احد 3 دفعہ پڑھو تو تمہیں پورے قرآن کا سوال ملے گا. اب ایک بات رہ گئی, مکہ معظمہ ان کو مارتے ہوتے تھے, کوٹتے ہوتے تھے اور بستر پہ آگ لگا دیتے تھے اور جناب کہا کہ بلال اس طرح لیتے رہتے تھے. میری طرف دیکھو گا, یا اللہ کبھی کوئی پانی نہیں لے کے آیا, کبھی کوئی کھانا نہیں لے کے آیا, تو اتنی دیر بلال کیسے زندہ رہ رہے تھے مجھے بتاؤ. لو ذرا ایک بات سن لو. جناب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خالہ زاد بیٹی تھی جناب حضرت مریم. حضرت زکریا نے مریم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور انہوں نے بیت المقدس میں ان کا ایک مکان الگ کر کے نا, بیت المقدس سے الگ, بیت المقدس میں نہیں, بیت المقدس سے الگ ایک مکان لے کے نا, اس میں ان کو وہاں رکھا. یا اللہ, کلما دخل علیہا زکریا المحراب, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. یا اللہ, کبھی کبھی جب کبھی حضرت مریم کے کمرے میں وہ جاتے نا, دروازہ کھولتے نا, ہائے ہائے وہاں تو طرح طرح کے فروٹ ہی فروٹ رکھے ہوئے ہوتے تھے. او مریم یہ کون لا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ, قالت ہوا من. یہ بلال کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا, مکے کے مشرکوں کو پتہ لگتا نہیں تھا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.